کیا کسی رشتہ دار کے مرنے کے بعد پہلے سال عید الفطر نہیں منانی چاہیے؟ مردوں کا نئے کپڑے پہننا، عورتوں کا زینت اختیار کرنا اور رشتہ داروں کا صاحب میت کے جہاں جمع ہونا اظہار تعزیت کے لیے کیسا ہے؟ شرعی اعتبار سے شوہر کے علاوہ کسی کے انتقال کے بعد 3 دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں۔ اس لیے فوت شدگان کی پہلی عید پر باقاعدہ سوگ منانا، ماتم کرنا یا خلاف شرعی کام کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر وفات کو 3 دن ہو چکے ہوں تو معمول کے مطابق عید کی خوشی اور دیگر امور انجام دینے چاہئیں۔ 40ویں اور پہلی عید وغیرہ تک سوگ منانے کی روایت غیر اسلامی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مردوں کی تدفین اور تعزیت کرنے والوں کو رخصت کر کے حسب معمول اپنے کام کاروبار میں مشغول ہو جاتے تھے۔ نیز تعزیت کا وقت موت کے بعد 3 دن تک ہے۔ 3 دن کے بعد تعزیت مکروہ ہے۔ ہاں، اگر میت کے گھر والے یا تعزیت کرنے والا وفات کے بعد 3 دن تک موجود نہ ہوں تو 3 دن کے بعد بھی تعزیت کرنا مکروہ نہیں ہے، اور ایک مرتبہ تعزیت کے بعد دوبارہ تعزیت کرنا بھی صحیح نہیں۔ لہٰذا جب میت کے انتقال کو 1 سال کا عرصہ گزر چکا ہو تو صرف اس نیت سے جانا اور جمع ہونا کہ پہلی عید ہے اور غم تازہ کرنا یہ جائز نہیں، اس سے اجتناب ضروری ہے۔ ہاں، عید کی خوشی میں شریک کرنے کے لیے اس گھر میں جانا درست ہے۔ حضرت زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کو ان کے والد حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہا کی وفات کی خبر شام سے پہنچی تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے تیسرے دن زرد رنگ جو بطور خوشبو عورتیں استعمال کرتی تھیں منگوایا اور اپنے چہرے اور ہاتھوں پر لگایا اور فرمایا، میں اس سے مستعفی ہوں، یعنی مجھے بناؤ سنگار کی ضرورت یا شوق نہیں ہے، اس لیے میں یہ کام نہ کرتی۔ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے نہ سنا ہوتا کہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والی عورت کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے سوائے شوہر کی وفات پر کہ اس میں 4 ماہ 10 دن سوگ منائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں ہے ہم میں سے وہ شخص جو گالوں کو مارے یا گریبان پھاڑے یا جاہلیت کی بات کرے۔ انتقال کے بعد روح کا 40 دن گھر میں رہنا احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ سے انسان کے مرنے کے بعد اس کی روح کے مقام سے متعلق یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نیک لوگوں کی ارواح کو علیین میں لے جایا جاتا ہے، کافر اور مشرکوں کی ارواح سجین میں پہنچائی جاتی ہیں، اور ارواح کا علیین اور سجین میں ہونے کے باوجود مردوں کو قبر میں دفن کرنے کے بعد ان کے اجسام کے ساتھ ایک نوح کا تعلق اور اتصال رہتا ہے۔